بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں اور نکتہ چینی کا موقع جانے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام صرف چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے۔ بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ صورتوں میں 31 نمبر پر ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 34 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ پارہ نمبر 21 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ آیت نمبر 2، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ آیت نمبر 3، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ آیات راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں، جنہیں بھلائی کی جستجو ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب بھی انہیں متنبہ کر دیا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں، اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں۔ رہے بدکار اور شر پسند لوگ تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ اس رحمت میں سے حصہ پائیں گے۔ آیت نمبر 4، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی 3 صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ دراصل پہلے نیکوکار کا عام لفظ استعمال کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکنے والے ہیں جن سے یہ کتاب روکتی ہے، اور ان سارے نیک کاموں پر عمل کرنے والے ہیں جن کا یہ کتاب حکم دیتی ہے۔ پھر ان نیکوکار لوگوں کی 3 اہم صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی و خدا ترسی ان کے مستقل عادت بن جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے اظہار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے۔ متاع دنیا کی محبت دبتی ہے، رضائے الہی کی طلب ابھرتی ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چراگاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں، کسی آقا کا بندہ ہوں، اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ ان تینوں خصوصیات کی وجہ یہ نیکوکار اس طرح کے نیکوکار نہیں رہتے جن سے اتفاقاً نیکی سرزد ہو جاتی ہے، اور بدی بھی اسی شان سے سرزد ہو سکتی ہے جس شان سے نیکی سرزد ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس یہ خصوصیات ان کے نفس میں ایک مستقل نظام و فکر و اخلاق پیدا کر دیتی ہیں، جس کے باعث ان سے نیکی کا صدور باقاعدہ ایک ضابطے کے مطابق ہوتا ہے، اور بدی اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو محض ایک حادثے کے طور پر ہوتی ہے۔ کوئی گہرے محرکات ایسے نہیں ہوتے جو ان کے نظام فکر و اخلاق سے ابھرتے اور ان کو اپنے اقتضائے طبع سے بدی کی راہ پر لے جاتے ہوں۔ نمبر 5، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں
اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے حسر کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں جیسا کہ تم اپنے خیال خام میں سمجھ رہے ہو، بلکہ دراصل فلاح یہی لوگ پانے والے ہیں، اور اس سے محروم رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کیا۔ یہاں قرآن کی حقیقی مفہوم کو سمجھنے میں وہ شخص سخت غلطی کرے گا جو فلاح کو صرف اس دنیا کی حد تک، اور وہ بھی صرف مادی خوشحالی کے معنی میں لے گا۔ فلاح کا قرآنی تصور معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل آیات کو تفہیم القرآن کی تشریح حواشی کے ساتھ بغور دیکھنا چاہیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 to 5، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، 130 اور 200، المائدہ آیت نمبر 35 اور 90، سورہ الانعام آیت نمبر 21، سورہ الاعراف آیت نمبر 7 to 8 اور 157، سورہ توبہ آیت نمبر 88، سورہ یونس آیت نمبر 17، سورہ النحل آیت نمبر 116، سورہ الحج آیت نمبر 77، سورہ المومنون آیت نمبر 1 اور 117، سورہ النور آیت نمبر 51، سورہ الروم آیت نمبر 38۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایک طرف تو خدا کی طرف سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف انہی خوش نصیب انسانوں کے پہلو بے پہلو ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ اس لفظ میں لہو والحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ لغت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں کوئی ذم کا پہلو نہیں ہے، لیکن استعمال میں ان کا اطلاق برے اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے، مثلا گپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے اور ناول، گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ لہو والحدیث خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطل کو اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں۔ لیکن یہ مجازی معنی ہیں، حقیقی معنی اس فکرے کے یہی ہیں کہ آدمی اپنا مال صرف کر کے کوئی بیہودہ چیز خریدے، اور بکثرت روایت بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے؟ ان الزامات میں سے کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنا شروع کر دی۔
تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور ان کہانیوں میں کھو جائے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 اور 321۔ یہی روایات اسباب النزول میں وحدی نے قلبی اور مقاتل سے نقل کی ہیں، اور ابن عباس نے اس پر مزید اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھی۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابر مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں۔ وہ عوام کو کھیل تماشوں اور رقص و سرود کلچر میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور اس عالم مستی میں ان کو سرے سے یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوح والحدیث کی یہی تفسیر بکثرت صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لوح والحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا ہو واللہ الغنا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی شیبہ، حاکم، بیہقی، اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول سے مروی ہیں۔ ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں اکل ثمنہن حرام، ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ ایک اور روایت انہی ابو امامہ سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ صراحت بھی ہے کہ آیت من یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر بلکہ کلیتاً لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی۔ آزاد عورتیں اس وقت تک آرٹسٹ نہ بنی تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغنیات کی بے و شراء کا ذکر فرمایا اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا اور گانے والی خاتون کے لیے کائنہ کا لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے اور بھٹکا دے کے ساتھ بھی۔ اگر اس کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ کس تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے۔ ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات الہی ہیں جو مفت اسے مل رہی ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ بیہودہ چیزیں ہیں جو فکر و اخلاق کو غارت کر دینے والی ہیں اور وہ اپنا مال خرچ کر کے انہیں حاصل کر رہا ہے، اور اگر اسے دوسرے فقرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے اٹھا ہے۔ اسے یہ شعور نہیں ہے کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کر کے وہ کتنا بڑا مظلمہ اپنے گردن پر لے رہا ہے، یہ آیات کا منہ چڑھانا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کی اس دعوت کو ہنسی ٹھٹھوں میں اڑا دیا جائے۔ یہ خدا کے دین سے لڑنے کے لیے کچھ اس طرح نقشہ جنگ جمانا چاہتا ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی آیات سنانے نکلیں، ادھر کہیں کسی خوش اندام و خوش گلو مغنیہ کا مجرا ہو رہا ہو، کہیں کوئی چرب زبان قصہ گو ایران دوران کی کہانیاں سنا رہا ہو، اور لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں غرق ہو کر اس موڈ ہی میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اخلاق کی باتیں انہیں سنائی جا سکیں۔
آیت میں لفظ ہے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے ہے۔ وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا اس کے بدلے میں ان کو سخت ذلت کا عذاب دے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔